ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ہم اپنے سیارے زمین کی پوری 4.5 ارب سال کی تاریخ کو صرف ایک دن میں دیکھ سکیں؟ ایک ایسی خیالی گھڑی بنائی جائے جس کی ہر ٹک ٹک میں ہزاروں سال گزر جائیں۔ چلیں اس کائناتی ٹائم مشین میں قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طویل داستان میں ہماری یعنی انسانوں کی کہانی آخر شروع کہاں ہوتی ہے۔ تو اس بہت بڑی کائناتی گھڑی پر ہم انسان آخر نظر کب آتے ہیں؟ ہمارا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا صبح سویرے یا دوپہر میں؟ اس کا جواب سچ میں آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ انسانی تہذیب کی پوری تاریخ یعنی اہرام مصر کی تعمیر سے لے کر انٹرنیٹ کی ایجاد تک، یہ سب کچھ دن کے آخری سیکنڈ کے بھی ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے میں سما جاتا ہے۔ آدھی رات سے صرف 0.1 سیکنڈ پہلے۔ یہ اتنا کم وقت ہے کہ شاید گھڑی کی سوئی ٹھیک سے ہلی بھی نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس گھڑی کے پیمانے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی عام گھڑی نہیں ہے۔ یہاں ہر ایک گھنٹہ 18 کروڑ 87 لاکھ سال کے برابر ہے۔ ہر منٹ 30 لاکھ سال کا سفر ہے، اور ہر سیکنڈ، ذرا سوچئے، ہر سیکنڈ میں 52,000 سال گزر جاتے ہیں، ایک پلک جھپکنے میں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری گھڑی ٹھیک آدھی رات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ زمین کی پیدائش کا وقت ہے، ایک ایسا دور جہاں ہر طرف صرف آگ، افراتفری اور تباہی کا راج تھا۔ ہماری گھڑی کے پہلے 4 گھنٹے، جو حقیقت میں تقریباً 75 کروڑ سال ہیں، زمین کی آگ اور پتھروں سے بھری پیدائش کی کہانی سناتے ہیں۔ اس دور کو ہیجین ایون کہتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی دنیا تھی جو آج ہمارے جہنم کے تصور سے بھی کئی زیادہ خوفناک تھی۔ ٹھیک آدھی رات کو جب ہماری کہانی شروع ہوئی تو زمین پر کوئی ٹھوس سطح تھی ہی نہیں۔ پوری کی پوری زمین 2000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت پر ابلتے ہوئے لاوے کا ایک سمندر تھی، اور آسمان وہ نیلا نہیں تھا، بلکہ دھول، زہریلی گیسوں اور لاوے سے اٹھتی بھاپ کا ایک سیاہ، دم گھونٹنے والا پردہ تھا۔ ابھی ہماری گھڑی پر صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے، یعنی حقیقت میں کوئی 3 کروڑ سال، جب ایک ایسی قیامت خیز ٹکر ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مریخ جتنا بڑا ایک سیارہ جس کا نام تھیا تھا، سیدھا ہماری زمین سے آ ٹکرایا۔ یہ تصادم اتنا شدید تھا کہ اس سے جو ملبہ سلا میں بکھرا، اسی نے آہستہ آہستہ جڑ کر ہمارے چاند کو بنایا۔ اس کے بعد لاکھوں سال تک شہابیوں اور زمین کی اندرونی چٹانوں سے آبی بخارات فضا میں جمع ہوتے رہے، اور پھر جیسے ہی سیارہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، تاریخ کی سب سے بڑی بارش شروع ہو گئی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی بارش جو رکی ہی نہیں، جو لاکھوں سال تک برستی رہی، اور اسی نے بالآخر زمین کے پہلے سمندروں کو جنم دیا۔ تو اب ہماری کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہم اس کے دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی زندگی کا آغاز۔ یہ بہت سست، صبر آزما اور حیرت انگیز طور پر بعض اوقات خود کو ہی تباہ کرنے والی ایک عجیب داستان ہے۔ پانی تو آ چکا تھا، لیکن اصل معجزہ تو ابھی ہونا باقی تھا۔ ہماری گھڑی پر صبح کے 4 بجے۔ زندگی تو شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی دھماکے دار آغاز نہیں تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں تک، یعنی حقیقت میں 1 ارب سال سے بھی زیادہ عرصے تک، زمین پر صرف اور صرف خردبینی جانداروں کا راج رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کی یہ پہلی چنگاری بھڑکی کہاں سے؟ اس کا جواب گہرے سمندر کی تاریکی میں چھپا ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشموں کے قریب کچھ خاص کیمیائی تعاملات نے پہلے خلیوں کو جنم دیا جو خود اپنی نقل بنا سکتے تھے۔ اور سب سے ناقابل یقین بات یہ ہے کہ آج زمین پر موجود ہر جاندار، چاہے وہ پودے ہوں، جانور ہوں یا ہم انسان، ہم سب اسی ایک پہلے خلیے کی اولاد ہیں۔ پھر دوپہر 1 بجے کے قریب سائنو بیکٹیریا نامی جانداروں نے ایک ایسی انقلابی چیز ایجاد کی جس نے دنیا بدل دی: فوٹو سنتھیسس، یعنی سورج کی روشنی سے توانائی بنانا۔ لیکن اس کمال کے عمل کا ایک فضلہ بھی تھا، ایک ویسٹ پروڈکٹ، جو اس وقت کی زیادہ تر زندگی کے لیے ایک مہلک زہر تھا، اور وہ تھی آکسیجن۔ ہوا یہ کہ اس نئی آکسیجن نے فضا میں موجود میتھین گیس کو تباہ کرنا شروع کر دیا، جو اس وقت زمین کو گرم رکھنے والے ایک کمبل کی طرح کام کر رہی تھی۔ اور نتیجہ؟ سیارے کی تعریف کی پہلی موسمیاتی تباہی۔ درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر گیا، اور ہماری پوری زمین ایک برف کے گولے میں تبدیل ہو گئی، جسے آج ہم سنو بال ارتھ کہتے ہیں۔
اس برفانی دور کے بعد شاید تاریخ کا سب سے اہم حادثہ پیش آیا۔ ایک بڑے خلیے نے ایک چھوٹے بیکٹیریا کو نگل تو لیا، لیکن اسے ہضم کرنے کے بجائے دونوں نے ایک ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹا بیکٹیریا آج ہمارے خلیوں کا پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا ہے، اور اسی ایک لمحے نے پیچیدہ زندگی یعنی جانوروں، پودوں اور فنگس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو دن کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور اب تک کی کہانی صرف خوردبینی جانداروں کی تھی۔ لیکن اب شام ہو رہی ہے، اور اب زندگی بڑی، خوفناک اور مہلک ہونے والی ہے۔ اصل ڈرامہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ شام کے یہ آخری چند گھنٹے ہمارے سیارے کی عظیم سلطنتوں کے ڈرامیٹک عروج اور زوال کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیمبرین دھماکے سے زندگی کے پھیلاؤ سے لے کر ڈائناسورز کے خاتمے تک، رات کے 9 بجے ایک نئے اور خوفناک خیال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ تھا شکار۔ پہلی بار ایک جاندار نے دوسرے کو خوراک کے طور پر دیکھنا شروع کیا، اور بس اسی ایک لمحے نے ایک حیاتیاتی ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دی جسے ہم کیمبرین دھماکہ کہتے ہیں۔ دفاع کے لیے سخت خول بننے لگے، حملے کے لیے تیز پنجے اور شکار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لیکن پھر رات 10:40 پر زمین نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے مہلک تباہی دیکھی۔ سائبیریا میں ہونے والی شدید آتش فشانی سرگرمیوں نے ایک ایسی موسمیاتی تباہی کو جنم دیا جس نے سمندر میں رہنے والی 96% اور زمین پر رہنے والی 70% نسلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن اس عظیم تباہی کی راکھ سے ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ ہماری گھڑی پر اگلے 1.5 گھنٹے تک، جو حقیقت میں 16 کروڑ سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے، ڈائناسورز نے اس سیارے پر ایسی بے مثال حکمرانی کی جو کسی اور نے نہیں کی۔ اور اب ہم کہانی کے بالکل آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں۔ رات کے 11:39 ہو چکے ہیں، دن ختم ہونے میں صرف 21 منٹ باقی ہیں، اور اب وہ واقعات ہونے والے ہیں جو آخرکار ہم انسانوں کے لیے راستہ بنائیں گے۔ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑا ایک شہابیہ 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سے ٹکرایا۔ اس نے صرف ایک ہی دن میں ڈائناسورز کی عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ پہلے ایک آنکھوں کو اندھا کر دینے والا تصادم ہوا، پھر پوری دنیا میں سونامی آئی، آسمان سے آگ کی بارش ہوئی، اور آخر میں ایک لمبی تاریک ایٹمی سردی چھا گئی۔ اور پھر بالکل آخری 0.1 سیکنڈ میں انسانی تاریخ ایک دھماکے کی طرح سامنے آئی۔ زراعت، اہرام مصر، رومی سلطنت، بارود کی ایجاد، صنعتی انقلاب، عالمی جنگیں، چاند پر پہلا قدم اور انٹرنیٹ، یہ سب کچھ بس ایک پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ تو جب ہم 4.5 ارب سال کی اس عظیم تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کائناتی گھڑی پر ہمارا پورا وجود چند دھڑکنوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے وقت میں کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنے اس نازک نیلے گھر کی حفاظت کریں گے، یا پھر ہم بھی صرف فاسلز کی ایک پتلی سی تہ بن کر رہ جائیں گے؟